السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انجینئر محمد علی مرزا جہل کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس نے ایک ایسی شدید گستاخی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی کلمہ پڑھنے والا، چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے کیوں نہ ہو، شاید ہی وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے یہ جملہ بولتا ہوا نظر آئے گا جو جملہ اس نطفہ ناتحقیق نے بولا ہے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو سنیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر یہ کنجر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ الفاظ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس کو مجھے بولنے میں میری زبان کپ کپا رہی ہے، مجھے بولنے کے اندر وہ الفاظ ڈر لگ رہا ہے کہ میں وہ الفاظ بولوں یا نہ بولوں، لیکن اس جانور نے کس دھڑلے کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں وہ الفاظ بولے ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جملے اس نے استعمال کیے ہیں۔ اب یہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ جو عیسائی حضرات ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے ہم عیسائیوں سے ہی جان لیتے ہیں کیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں جو یہ کتا بھونک رہا ہے؟ کیا یہی عقیدہ ان لوگوں کا ہے؟ پہلے تو آپ اس شخص کی ویڈیو دیکھیے کہ جو پہلے کرسچن تھا، اب وہ کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں۔ اس شخص کی آپ ویڈیو دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے، نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ تو حضرات محترم، آپ نے ویڈیو دیکھی اس شخص کی جو پہلے کرسچن تھا، بعد میں کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کی ویڈیو دیکھی کہ جو ابھی بھی کرسچن ہی ہے، اس کی آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ محمد علی مرزا صاحب انہوں نے کہا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ حضور کو دجال کہتے ہیں، تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس ویڈیو کے اندر مرزا جہلمی یہ الزام لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے کرسچنوں کے اوپر کہ صاحب کرسچنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ نقل کفر نباشد کہ وہ دجال کہتے ہیں۔ حالانکہ آپ نے کرسچن کی بات سنی کہ جو ابھی بھی کرسچن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ تصور نہیں ہے، ہماری کتابوں میں یہ تصور نہیں ہے، نہ ہی ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اس شخص نے بھی یہ والی بات کہی کہ جو پہلے کرسچن تھا اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ ہمارے مذہب میں تقریباً 27 سال وہ کہہ رہا ہے کہ میں عیسائی رہا ہوں، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ معاذ اللہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو دجال کہا جائے، معاذ اللہ یا ان کو مانا جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اب مرزا جہلمی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو مرزا تجھ سے یہ کہا جائے گا، تجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو کرسچن مذہب سے آتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دھرم گرو ہیں وہ ہمیں ایسا نہیں کہتے ہوئے نظر آتے۔ اب بتائے مرزا، تو نے کہاں پڑھ لیا؟ تو نے کہاں پڑھ لیا؟ تو جواب ہوگا کہ اس نے کہیں بھی نہیں پڑھا ہے۔ جو اس کے سامنے بخاری مسلم رکھی ہوئی رہتی ہے، جب وہ انہیں ہی نہیں پڑھتا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ دوسرے مذہب کی کیا کتاب پڑھے گا؟ یہ کیا ان کی کتابوں کو یہ مطالعہ کرے گا؟ کیا ان کو پڑھے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرات محترم اتنا بڑا گستاخ رسول ہو گیا ہے، اتنا بڑا گستاخ ہو گیا ہے کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ کس کے بارے میں یہ کون سے الفاظ بول رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ بکتا ہوا بھونکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا تو صاحب رجوع نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر اپنی باتیں بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی اندھ بھکت ہیں، اتنے بڑے اندھ بھکت ہیں کہ جو یہ کہہ دیتا ہے اسی کی تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کو مانتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ جملہ جو اس نے بولا ہے، اس کتے نے، کیا کوئی یہ بات بول سکتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں بول سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے نے شاید ہی یہ الفاظ اپنے نبی کے بارے میں کہے ہوں گے، 1450 سال کے اندر کسی نے نہیں کہے ہوں گے۔
اگر کسی نے کہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے گا. میری نظر سے نہ کوئی ایسی ویڈیو گزری ہے، نہ ہی کوئی ایسی کتاب میں نے پڑھی ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات کہی ہو. مگر یہ کنجر اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان کہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھونک رہا ہے اور اس کے ماننے والے ابھی بھی اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں. تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب کسی شیطان کو انسان ماننے لگے، پھر شیطان اگر کھلا کفر بھی کرے، کھلی گمراہی بھی کرے، تو اس کے ماننے والوں کو نظر نہیں آتی ہے. تو آج یہ مرزا کے چاہنے والوں، ماننے والوں، آج بھی سمجھ جاؤ یہ تمہارا استاد اسلام سے نکل چکا ہے. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ایسی بدترین گستاخی کی ہے کہ جو کرسچن بھی نہیں کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو اس دنیا سے ختم عطا فرمائے اور اسے بدترین موت عطا فرمائے اور اسے بدترین سزا عطا فرمائے، اور جو اس کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں یا اللہ انہیں بھی تو نیست و نابود عطا فرما. واللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.